इवनिंगार और आज का इवनिंगार मुनासबत है शब शहादत मखदूमा कायनात हजरत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। इसी मुनासबत से आज का प्रोग्राम है और सबसे पहले आज की इस शब की ताज़त पेश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वक्त के इमाम और अपने तमाम नाज़रीन को आज की इस शब की बल्कि अयाम फातिमिया जो 13 जमादुल अव्वल से 3 जमादुल सानी तक रहते हैं, इन अयाम की ताज़ियत पेश करता हूँ। और आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में भी मेरे साथी मेज़बान हैं आगा सैयद अली मूसवी। उनको भी प्रोग्राम में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मूसवी साहब। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तमाम नाज़रीन, मोमिन मोमिनात, मुस्लिम व मुस्लिमात की खिदमत में रिसालत की बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, प्रोग्राम का फॉर्मेट, एक तो पूरी ट्रांसमिशन हमारा इसका आगाज़ हो चुका अयाम फातिमा की मुनासबत से, और इस प्रोग्राम में एक तो हम ताज़ियत का इज़हार कर सकते हैं, फ़ज़ाइल और मसाइब आप इस प्रोग्राम में भी और जो मजालिस का सिलसिला होगा उसमें भी आप देखेंगे सुनेंगे। और एक दावत फ़िक्र भी है अयाम फातिमिया, बहुत से ऐसे, और एक कह लें कि इत्तफ़ाक़न 2 तबक़ात की नुमाइंदगी हम कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। एक तो वो जो न्यू कमर्स हैं जिनको अयाम फातिमिया का नहीं पता था और अल्हम्दुलिल्लाह इस दरिया अहले बैत तक पहुंचने का मौला ने तौफीक दी, मौका दिया। और सबसे बड़ी ये जो इस दर तक पहुंचने में जो एक कुंजी साबित होती है वो यही अय्याम हैं, यही वो मसाइब हैं हज़रत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के। जब हम ये जानेंगे तो पता चलता है कि फिर करबला जो है वो क्यों हुई और उसके पीछे क्या वजूहात थी, कौन मुजरम थे, कौन सहूलतकार थे। और मूसवी भाई माशाल्लाह इस सफ़र में इब्तिदा से हैं और इन्होंने सांस ही उस घर में ली जहां पर अयाम फातिमिया से मुतालिक भी आगाही है, शऊर है। और ऐसे जो तबकात हैं, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो मोमिनीन हैं, उनके लिए इन अयाम की क्या अहमियत है, क्या फजीलत है, उनके लिए क्या सबक है। तो हर कोई अपने अपने सबक के हवाले से इंशाल्लाह हम आपसे भी सुनना चाहेंगे और अपना भी चाहेंगे कि इस बारे में कुछ जो दिली कैफियत है आप तक पहुंचाए। तो मुसीब भाई, आपकी इजाजत से सलाम के चंद अशार पेश करके फिर आपसे हम इस्तिफादा करेंगे और फिर नाज़रीन की कॉल्स भी खुलेंगी। तो नाज़रीन आप भी आइएगा। एक बार गुजारिश करूंगा नाज़रीन, हम हदियतन एक बार सलावात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल। किस तरह अहले मदीना ये समा देखा था, किस तरह अहले मदीना ये समा देखा था। बाबे ततहीर से जब उठता धुआं देखा था, किस तरह अहले मदीना ये समा देखा था। उठ के ताज़ीम में होते थे खड़े सरवरे दी, उठ के ताज़ीम में होते थे खड़े सरवरे दी। ऐसा रुतबा तो फलक ने भी, ऐसा रुतबा तो फलक ने भी कहाँ देखा था, किस तरह अहले मदीना ये समा देखा था। जिनकी खुशियों में नबी पाक
کی بھی خوشیاں تھیں، جن کی خوشیوں میں نبی پاک کی بھی خوشیاں تھیں، ان کی آنکھوں سے بھی اشکوں کو، ان کی آنکھوں سے بھی اشکوں کو رواں دیکھا تھا، کس طرح اہل مدینہ یہ سما دیکھا تھا۔ جاذب اس پہلے ستارے کی دمک ہے زہرا، جاذب اس پہلے ستارے کی دمک ہے زہرا، جس نے امکان سے پہلے کا، جس نے امکان سے پہلے کا جہاں دیکھا تھا، کس طرح اہل مدینہ یہ سما دیکھا تھا۔ باب تطہیر سے جب اٹھتا دھواں دیکھا تھا، کس طرح اہل مدینہ یہ سما دیکھا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم۔ تو لیجئے ناظرین، اسی سما کو، انہی واقعات کو ایک بار پھر دہراتے ہیں، اپنے ایمان کی ایک تو تازگی کے لیے بھی، اس کی پختگی کے لیے بھی، اور جو اصل حقائق ہیں انشاءاللہ اہل بیت ٹی وی پر ان کو پیش کرنے کا سلسلہ بھی ہے۔ اور جلدی سے میں جو اس مہینے کی بلکہ ان ایام کی جو کیمپین ہے وہ بھی آپ کی اسکرین کے اوپر کالی پٹی پہ موجود ہے، ایام فاطمیہ کیمپین۔ اس میں ضرور حصہ ڈالیے۔ ان مسائل میں کون لوگ ہوں گے کہ جو شامل نہیں ہوں گے، اور سوگواروں میں اور عزاداروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دکھ اور درد کے اظہار کے لیے کون ہیں جو شامل ہوں گے۔ ایک عدد ضرور ہم نے رکھا ہے 313 کا، اور 313 ہی ہمیں بہن بھائیوں کی تلاش ہے۔ اس کے علاوہ آپ پاک سلام علیہ کا جو عدد ہے 92 پاؤنڈز دے کے بھی اس کیمپین میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو اس کار خیر میں حصہ لینے کے لیے بھی آپ کو یہ ایک دعوت فکر دی جا رہی ہے، اس اینگل سے بھی ضرور آئیے گا۔ ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں، واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں۔ پروگرام کے بعد بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ڈونیشن کے حوالے سے کوئی بھی معلومات لینا چاہتے ہیں تو یہ نمبر نوٹ کر لیں۔ اب چلتے ہیں جناب آغا علی موسی صاحب کے پاس۔ جزاک اللہ فاروق بھائی، جزاک اللہ ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر دختر رسالت سید النساء العالمین جناب فاطمہ الزہراء اول شہیدت المظلومہ مدافع حریم ولایت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ جناب زہراء صلوات اللہ علیہ کا جو یہ ایام ہے، یقیناً یہ ایام اللہ ہے، یہ ایام اللہ ہے کیونکہ اس میں حق اور باطل مکمل جدا ہو جاتا ہے۔ اس میں حق اور باطل بھی مکمل جدا کر دیتے ہیں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حق باطل بھی حق کا سہارا لے کر اور حق کی نقاب پہن کر گفتگو کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے اور بات کر رہا ہوتا ہے، مگر ایام فاطمیہ چونکہ ایام اللہ ہے، اس میں حق اور باطل مکمل طور سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ کو ایک خیمے میں جانا ہوگا، یا جناب زہراء سلام اللہ علیہ کے خیمے میں، جہاں پر بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، جس کے اندر کہیں پر آپ کوئی جھول نشیب و فراز نہیں دیکھیں گے۔ اور یہ دوسرا خیمہ ہے، وہ جناب زہراء کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی عصمت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی گواہی کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے رتبے کو جو پیش خدا ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو دوسرا خیمہ وہ ہے۔ اب یہ پوری تمام جہان بشریت کے آگے ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو شارٹ کٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم
قاتل کو بھی رضی اللہ اور مقتول کو بھی رضی اللہ کر لیں، وہ یہاں پر ان کے لیے یہاں پر جو ہے وہ سوالیات نشان پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کو ایک خیمے کا انتخاب بالآخر کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا اس دنیا سے جب تشریف لے کر گئیں تو کس عالم میں تھی؟ ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، ان کا پہلو شکستہ تھا، جناب محسن کی شہادت ہو چکی تھی، ان کے رونے کے اوپر لوگوں کو تکلیف تھی، ان کے لیے مولا علی نے بیت الحزن تعمیر کرایا جو کہ مدینے سے باہر جیسے شہر سے باہر اس کے مضافات میں۔ تو یہ سب آخر کیوں، اور اس کی ایک پوری تفصیل ہے۔ یہ پورے عالم کو، تمام جہان انسانیت کو، تمام اہل دل اور حریت پسندوں کو جن کے سینوں میں دل زندہ ہے، انسانی صورتیں نہیں بلکہ وہ انسان بھی ہیں، ان کو دعوت فکر دیتے ہیں یہ ایام کہ اس کے اوپر توجہ کی جائے، مراجعہ فرمائی جائے اور غور و فکر کیا جائے اور اپنی عاقبت کو جو ہے وہ اس کو سمیٹا جائے، اس کا بندوبست کیا جائے۔ شہزادی کا مرثیہ جو معروف ہے، صبت علی المصائب الاولنا صبت علی الایام السر لیالیا، بابا مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر وہ دنوں پر نازل ہوتے تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی سورج کو گہن لگ جاتا اور روشنی جو ہے وہ اہل زمین نہ پاتے، اگر وہ دنوں پر وہ مصائب نازل ہو جاتے تو وہ تاریک ترین راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دعوت فکر ہے، تمام مسلمان جتنے بھی ہیں جس مشرق اور جس مکاتب فکر سے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کی جان، ان کا مال تمام محترم ہے، اور بہت ہی انکساری کے ساتھ، بہت ہی عاجزی کے ساتھ، بہت ہی اخلاق کے ساتھ دعوت فکر ایک مرتبہ پھر پیش کرتے ہیں۔ خدا نے ہم کو زندگی عطا کی اور ایک موقع دیا کہ ایام فاطمیہ میں جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی مظلومیت کے اوپر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرے۔ انشاءاللہ تمام مکاتب اس میں ضد برائے ضد، بحث برائے بحث نہیں ہے کہ کسی کو نیچا کرنے کے لیے اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے منوانے کی نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی دعوت فکر دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ جنت کے ہمراہی ہو جائیں۔ اگر اس کو اس اینگل سے فاروق بھائی دیکھیں گے کہ اگر فرض کریں میں آپ کا دوست ہوں تو میں کیا چاہوں گا کہ فاروق بھائی کو بھی بچا لوں، یا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ مجھے بھی بچا لیں۔ اگر آپ مجھ سے دشمنی رکھیں گے یا میں آپ سے دشمنی رکھوں گا تو آپ سیدھا راستہ مجھے کبھی صحیح رائٹ پاتھ جو ہے رائٹ ڈائریکشن بتائیں۔ تو کسی کو صحیح بات، صحیح رائٹ ڈائریکشن بتانا دراصل اس کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، اس کے اوپر فرقے کی سربلندی نہیں ہے، اس کے اوپر وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ہدایت کا بندوبست کرنا اور اس سے یہ دوستی اور شفقت اور محبت کا اظہار ہے، اگر اس کو اس طرح سے دیکھا جائے تو ایام فاطمیہ شہزادی کا مرثیہ دعوت فکر دیتا ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ گوشہ نشی ہوئی۔ سب سے پہلے غدیر کے بعد جب خلافت کو غصب کیا گیا اور اہل بیت علیہ السلام سے، دیکھیے کوئی آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں، کہیں جائیں تو اگر آپ کچھ دن کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ گھر کا کچھ انتظام کر کے جاتے ہیں، ہے نا۔ اس کے اندر آپ سوچتے ہیں کہ یہاں پر بھائی جو چیزیں ہیں، الیکٹریسٹی ہے، چیزیں ختم نہ ہو جائیں، یہ ہے، ذرا دیر کو جاتے ہیں تو کسی کو چابی دے جاتے ہیں جس کو لک آفٹر کرے۔ ایک گھر کے لیے، ایک بزنس کے لیے، ایک جاب کے لیے آپ اس کا بندوبست کر کے آتے ہیں کہ جب تک واپس آؤں وہ تمام چیزیں میری محفوظ رہیں۔ تو جو 1,24,000 انبیاء کی محنت حاصل ہے، جو ثمرہ ہے، 1,24,000 پیغمبروں کی جو ٹوٹل محنت کا ثمرہ ہے، اسلام، عند اللہ دین الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلامی تھا، وہ چاہے شریعت موسوی ہو، شریعت عیسوی ہو، وہ یہ مشرق کے گھاٹ ہے، یعنی وہ سمندر جس کو کہا گیا عند اللہ دین الاسلام، یہ تو اسلام ہے۔ جس گھاٹ سے جو داخل ہوئے ہیں اس کو وہ شریعتوں کے نام ہے، مگر یہ تمام ہے، تمام کا تمام اسلام، کیونکہ یہ تمام کتب آسمانی کے ذریعے سے نازل ہوا۔ تو اب جو اس کا تمام چیزوں کا ثمرہ ہے
یعنی رسالت میں آپ لوگوں پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ کامن سینس کی بات ہے نا. کیونکہ رضیت یوم الخمیس جس کو ہم کہتے ہیں علمی جمعرات، جس میں رسالت باپ نے قلم وقتاش والا واقعہ ہے، جس میں کہا کہ مجھے ایک قلم اور ایک کاغذ دو کہ میں تم کو ایک ایسی وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو. تو وہاں پر کافی تلخ کلامی ہوئی اور ایک صاحب نے کہا کہ معاذ اللہ ان کے ذہن کے اوپر اثر ہو گیا، میں وہ جملے بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا رسالت باپ کی. اس طرح خاطر لوگ خود مراجعہ کریں گے اور سر پیٹیں گے کہ کیا کہا گیا. ان کے ذہن کے اوپر تہمت لگائی گئی اور وہاں پر شور و غل ہوا اور سب کو باہر نکال دیا گیا، صرف امیر المومنین اور چند افراد کو رسول اللہ نے کہا رک جائے. یہ سب یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ دین کو ادھورا چھوڑ کے اس کی مکمل اس کی باغ ڈور اپنے جیسے کے ہاتھ میں نہ دے کے اور دنیا سے چلے جائیں، جو کہ آیت صریحاً بتا رہی ہے کہ ابلاغ کر دو، پہنچا دو جو ہم نے تم پر نازل کیا، پہنچا دو. کسی سے خوف کھانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، جو تم پر نازل ہوا وہ پہنچا دو. آیت غدیر جو غدیر کے اندر اعلان ہوا. غدیر کے بعد جب میں تھوڑی سی تیزی کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں پر کہ جب تمام چیزیں ہو گئیں اور اس کے بعد خلافت کے اوپر قبضہ کی، کیونکہ مولا امیر المومنین اور ان کے اصحاب باوفا رسول اللہ کے تہذین و تفہیم کے اندر کفن دفن کے اندر شامل تھے، مگر بعض لوگوں نے جا کے سقیفہ کے اندر مورچہ لگایا اور وہاں پر جو ہے وہ بیعت لینی شروع کر دی. حالانکہ رسالت باپ نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے روک کے پالان منبر کا بنا کے اور وہاں پر مولا امیر المومنین کے ہاتھ کو بلند کر کے من کنت مولا فحد علی المولا اور اس کو اقرار لیا اور 3 دن وہاں پہ روکا اور خیمہ لگوایا. اس میں سے لوگ آتے رہے بخین بخین یا اپنا ابی طالب کہہ کر آپ کو مبارکباد دیتے رہے. حنین حنین وہ سارے الفاظ تاریخ میں قلم بند کی ہیں. 3 دن جھلستے ہوئے ریگستان کے اندر فاروق بھائی، جھلستے ہوئے ریگستان کے اندر 3 دن صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس کی تفسیر کچھ منافقین کی طرف سے کی جاتی ہے کہ یہ بتا رہے تھے کہ میں مولا امیر المومنین کا دوست ہوں. تو کسی نے دوست سمجھا، کسی نے مولا کا مطلب دوست سمجھا، تو وہ دوست سمجھے گا. جس نے رسول اللہ کو مولا سمجھا وہ امیر المومنین کو بھی مولا سمجھے گا. وہ واضح الفاظ ہیں، من کنت مولا فحد علی مولا، میں جس کا مولا. اب اگر کوئی رسول اللہ کو دوست سمجھتا ہے مولا نہیں سمجھتا تو وہ مولا علی کو بھی دوست سمجھ لے، بسم اللہ، تو اس کا عقیدہ اس کے ساتھ. مگر ہم رسول اللہ کو اپنا مولا سمجھتے ہیں، آقا سمجھتے ہیں. اس لیے جب کہا کہ میں جس کا مولا اس کے علی مولا، تو جیسا مولا رسول اللہ کو سمجھتے ہیں ویسے ہی مولا امیر المومنین کو سمجھتے ہیں. 3 دن جھلستے ہوئے ریگستان کے اندر روکنا ایک حکم خدا سے اور وہاں پر سب سے بیعت لینا، کیا یہ صرف یہ بتانا کہ میں ان کا دوست ہوں یا یہ بتانا کہ یہ میرے چچا زاد ہیں؟ یہ تو سب کو معلوم ہے. جو آیت آئی اس کی تفسیر پیش کی، اس کے بعد انتظار ہوتا رہا کہ کس جیسے ہی آگ بند ہو اور جو ہے وہ تمام قبائل جو مولا امیر المومنین کی دشمنی کے اوپر آمادہ تھے وہ گٹھ جوڑ کریں اور خلافت بنی ہاشم کے پاس نہ جانے پائے تاکہ اصل اسلام نافذ نہ ہو جائے ہمیشہ کے لیے. وہی ہوا. جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے وہ میں نے شروع میں اسی لیے کہا کہ آپ کا جو کردار ہے اور یہ ایام فاطمیہ ایام اللہ ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کے پانی کو الگ کر دیتا ہے. یہ بالکل ایک انسان کو ایک ایسے دورائے پر لا دیتا ہے کہ جہاں سے انسان کو فیصلہ کرنا ہے. ایسے امام حسین اسلام نے روز عاشورہ فرمایا ادعی وانت تدعی قد درکزنی بین اسدین بین ذلت و ذل حیحات من ذلہ، یعنی کہ ناپکار کے ناپکار فرزند نے مجھ کو اس دورائے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اب میں ایک فیصلہ مجھے کرنا ہے، یا ابدی حیات کی طرف عزت و شر کی طرف جو میرا خاصا ہے، اور دوسرا راستہ گمراہی اور ضلالت کی طرف جاتا ہے تو حیات من ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے. تو ایک فیصلہ ہوتا ہے. تو ایک خیمے میں یہ ایام تمام جہان بشریت، تمام مسلمین کو، تمام جہان بشریت کو حق اور باطل میں واضح تمیز سکھاتے ہیں اور ایک خیمے کا انتخاب کرنے کا اندیا دیتے ہیں. 2 کشتیوں میں سوار یہاں نہیں رہ سکتا. اگر آپ پہلے سے 2 کشتیوں میں پیر رکھ کے چلے آ رہے ہیں تو بسم اللہ آپ کشتیاں الگ الگ ہو رہی ہیں. اب آپ کسی ایک پہ جائیں گے. ہاں اب یہ کشتیاں بالکل الگ الگ بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. اب یہاں پہ جائیں گے. اب جناب زہرا کے دروازے پہ آنا، لکڑیاں لے کر آنا، انہوں نے کہنا کہ میں تو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں فاطمہ ہوں. کہا کہ میں جانتا ہوں اور مکینوں سمیت سب کو جلا دوں گا. کس نے کہا؟ یہ تاریخ میں آپ خود پڑھیں گے. توہین رسالت میں پوری دنیا میں ہنگامہ مچتا ہے، مچنا چاہیے.
आवाज होती है, मगर इस तौहीद रिसालत पे क्यों हंगामा नहीं मचता जिस दर ज़हरा पे रसूलुल्लाह, जो कम से कम रिवायत है 6 महीने की रिवायत है तमाम मुसलमानों के पास, बड़ी बड़ी कुतुब के पास, कि अपनी रसूलुल्लाह अपनी जिंदगी के आखिरी 6 महीने जो थे, जो आखिरी अयाम थे, 6 महीने रोज सहाबा की जमात के साथ दर ज़हरा पे खड़े होते थे और दोनों हाथ ऐसे रख के और वहां पर दुआ फरमाते थे कि अहले बैत नबुवा आप पर सलाम कहते तो दुआ करते थे। ये 6 महीने रोज किया है, एक दो दिन नहीं कोई कहे कि मैं भूल गया, मुझे बुखार चढ़ा हुआ था मैं नहीं आया, मुझे फ्लू हो गया जी। था मैं उस दिन फजर नहीं पढ़ सका। 6 महीने रोज तमाम जमात सहाबा के साथ, कम से कम रिवायत है, इससे ज्यादा भी है, वहां पर आकर जनाब ज़हरा के दरवाजे पर रुक के और ताज़ीम बजा लाते और दुआ फरमाते। ये एक, फिर उस दरवाजे के ऊपर हमला करना यानी तौहीद रसालत की इब्तिदा। एक रज़ियत यौम खमीस, कागज और कलम का करतास का मामला, और दूसरा जनाब ज़हरा के दरवाजे पर हमला होना। ये आप खुद मुराजा करेंगे, सब अपनी अपनी किताबों में मिल जाएगा, सबको सब कुछ है। दूसरी चीज, अगर कॉलर है तो ले लें। हाँ, एक कॉलर है, कॉल्स भी साथ साथ लेते हैं और बहुत प्यारी गुफ्तगू जारी है, और उसमें इसी कुछ सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और एक कॉल लेने के बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, या इस्लाम मदद। मौला अली मदद जी, इश्तियाक भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी। मौसी साहब, आपको मेरा अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज जाती है आपको भी? या इस्लाम मदद जी जाती है मौला दोनों अली भाइयों की मदद। खिदमत में भी और तमाम सुनने और देखने वालों को, जितने भी शियान हैदर करार हैं, उनकी खिदमत में पाक तारा सलामुल्लाह का पुरसा पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह। और अल्लाह ताला आप दोनों भाइयों की तौफीकात में इजाफा फरमाए। इलाही अगर आपकी बड़ी इजाजत हो तो मेहरबानी। दो तीन बातें कह दूं मैं। जी क्यों नहीं। ये इंशाल्लाह अब ये जज्बात नहीं है, मुसलमानों से मैं एक अपील करता हूँ, मुसलमानों से ठीक। जो मुसलमान कलमा पढ़ते हैं नबी का ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन मुसलमानों से अपील करता हूँ कि जिस तरह अभी मुसीबत बात कर रहे थे कि फलस्तीन में हो या दूसरी जगह पे हो, जा अगर कोई नाउज़ुबिल्लाह अगर सल्त माप की कोई तौहीन कर दे, अगर कोई पहले खलीफा अबू बकर उमर की कर दे, तो फिर भी ये हंगामा पूरी दुनिया में मच जाता है। तो पाक ज़हरा सलामुल्लाह, तो वो तो मेरे नबी पाक का एक जिस्म का एक हिस्सा है। जिस्म से मिसाल तो हम नबूवत का एक हिस्सा है, जैसे नबी पाक की नबूवत वो हिस्सा है, इसमें शक की कोई बात ही नहीं है। तो मेरा सवाल है उन लोगों के ऊपर, आप शोर शराबा तो करते हो सबके ऊपर, तो जब पाक ज़हरा सलामुल्लाह की बात आती है तो आप खामोश क्यों हो जाते हैं? तो मैं उन मुसलमानों से कहता हूँ कि मैं बारहा हर साल में आपसे बात करता हूँ, हर जगह करता हूँ कि दुनिया के मुसलमान, इसमें कोई तफरीक नहीं है, आप शिया हैं या सुन्नी हैं या वाबी हैं, सलफी हैं, देवबंदी हैं, जो भी है, आपने दरे ज़हरा सलामुल्लाह पे आपने झुकना है। आपने आके झुकना है दरे जिस दर को आपके खलीफा ने जलाया था। आपके खलीफा, मैं तो डंके की चोट पे कहूंगा, लेकिन टीवी के कुछ ऐसे असूल होते हैं, मामलात होते हैं नाम लेने से, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो डरते नहीं है, क्योंकि मौलाना इसहाक साहब जो इस दुनिया से चले गए, तो उनकी गुफ्तगू सुने ना, तो वो कहते हैं कि मैं मुजरिम में ज़हरा हो के नहीं इस दुनिया से जाना चाहता। सारी जिंदगी, पता नहीं 70 साल 80 साल उनकी उम्र थी, और आखिरी वो उनके जो 10 साल गुजरे या 5 साल गुजरे, वो कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी इस तरह गुजारना चाहता हूँ कि मैं मुजरिम में ज़हरा नहीं होना चाहता। बुखारी शरीफ में 7 जगह लिखा हुआ है कि उमर ने ये काम किया, फलां ने ये किया। तो चलो ठीक है, किया तो नाम लेते हैं या नहीं लेते, ये तो हमारा ज़र्फ है कि क्या नहीं करते, लेकिन लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको एक चीज का पता चल जाए कि हाँ भाई इश्तियाक भट्ट ऐसा है या फारूक भाई या कोई ऐसा है, तो आपको सामने बात करनी चाहिए, आपने किया है ये काम। तो फिर ये किस तरह आप मुसलमान समझते हैं कि हमने नबी पाक की ये तौहीन हो गया, पूरी दुनिया में कुरान की तौहीन होगी? यार, जो कुरान के वारिस हैं, जिनकी जुबान से निकलता तो कुरान बनता है, तो वहाँ आपकी जुबानें जो है ना वो बंद हो जाती हैं, वहाँ आपके पता नहीं क्या क्या मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो खुदा के लिए आपको दरे ज़हरा पे आना होगा। ये इल्जाम मत दीजिए कि वो शिया के हैं। यहाँ झुकेंगे, दुनिया आपके सामने झुकेगी, वरना आप इसी तरह ज़िबा होते रहेंगे जिस तरह आपने आले मोहम्मद को ज़िबा किया। तो ये तारीख गवाह है फारूक भाई, ये कोई झूठ नहीं है, तारीख गवाह है कि कोई भी गैर मुस्लिम दरे ज़हरा के ऊपर नहीं गया। ये सब मुसलमान गए थे, ये इन्हीं के खलीफा गए थे, जिनको ये मानते ये सारे इन्हीं के गए थे, और धमकियां दी थी और बोले थे और आग लगाई
یا جو بھی کیا انہوں نے یہ کرتوت صاحب بھی نہیں کہے، تو ہم جب کہتے ہیں تو پھر یہ الزام لگا دیتے ہیں یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں. یار یہ دور ختم ہو گیا. اب انشاءاللہ یہ اب میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کتابوں کا دور ہے، لوگ پڑھتے ہیں کیا کیا. یہ مسئلے ختم ہونے والے ہیں فاروق بھائی انشاءاللہ. جی تو انشاءاللہ. جس کو حق پتہ چل جائے نا، میں دعا کرتا ہوں اور کوشش کرے کہ وہ اس در کے اوپر آ جائے حق کے ساتھ، کیونکہ زندگی جو ہے نا وہی ہے فاروق بھائی، 70 جزاک سال اللہ بھائی. 80 سال جینا ہے. جی یہ بالکل حق ہے، حق کے ساتھ آ جائیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ ناکامی آپ کا مقدر ہے. خدا اللہ حافظ. ہم سب کو حق اپنانے اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق دے. اشتیاق بٹ صاحب تھے ہمارے ساتھ، ایک اور کالر پاکستان سے غالباً، ان سے بھی کوشش کرتے ہیں بات ہو جائے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن بات کریں. جی میں تھوڑی سی روپائیاں بھی فاطمہ زہرا جی کے پیش کرنا چاہتا ہوں جی اگر ضرور. آپ کو. جی جی بسم اللہ. خاندان زہرا پہ بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. تطہیر کی یہ حد ہے کہ کوثر سے دھو کے ہاتھ. تطہیر کی یہ حد ہے کہ کوثر سے دھو کے ہاتھ جبریل نے جھولایا ہے جھولا بطول کا. تقدیر کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں جس کو چلا رہا ہے ارادہ بطول کا. تقدیر کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں جس کو چلا رہا ہے ارادہ بطول کا. دربار شام میں کیا زینب نے یوں خطاب، ظالم کو یاد آ گیا خطبہ بطول کا. میں کیا میرے حروف کی اوقات کیا حسن، اللہ پڑھ رہا ہے قصیدہ بطول کا. بے شک. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بہت شکریہ بہن آپ کی کال کا. اور ناظرین آج کا پروگرام ایوننگ آر آج 13 جمادی الاول یہاں یو کے میں ہے، ہو سکتا ہے پاکستان میں ایک دن کا فرق ہو یا وہی ہو، صحیح کنفرم نہیں ہے، لیکن 13 جمادی الاول ایک روایت میں آپ کا شب شہادت یا یوم شہادت ہے، اور پھر 3 جمادی الثانی جو ہے وہ بھی معتبر روایت ہے، اور انہی ایام کے درمیان جو ٹائم ہے وہ ایام فاطمیہ. اور اسی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام اور پوری ٹرانسمیشن انشاءاللہ آپ ہماری دیکھیں گے. اور ایک کالر اور ہے عمران صاحب پہلے، اور ان کے بعد ہم. السلام علیکم. جی عمران صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم جناب. میری طرف سے آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہربانی. وعلیکم السلام. تو جی اور میں آپ کے ساتھ اور علی بھائی کے ساتھ بی بی پاک سلام علیہ کی تعزیت کرتا ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ اجر دے مولا. تو فروخ بھائی میں بھی ریل بیک پر آپ کے پروگراموں میں ہی پہلے میں نے دیکھا تھا، تو پھر میں سارا دیکھا تھا حقیقت کا یوم فاطمیہ کا جو ہے دن تھے نا پچھلے سال والے. جی جی اسی میں حقیقت کا پتہ چلا تھا مجھ کو. الحمدللہ. وہ مجھ پر مولا نے ایسا کرم کر دیا ہے کہ میری ہر مشکل ہی آسان ہو گئی ہے. میرے پاس ہستیاں ابھی تک ہو رہی ہیں کیونکہ میں اپنے خاندان میں اکیلا ہی ہوں جو اہل ذکی ہے. میں شامل ہوا اور دیکھتا ہوں اہل ٹی وی. کبھی پراپوگنڈے بہت ہوتے ہیں، ہم کو بچپن میں ہی جو ہے نا ساتھ رہ جاتا ہے، اگر ماں بار آپ جائیں گے نہ ہوگا. اس قسم کے گھر والے تو کم، ہمارے جو اوپر پیر بیٹھے ہوتے ہیں نا، پیر مریدی والے چکر، وہ ہم وہ پورے آگے نہیں آنے دیتے، مطلب اوپر سے گائیڈ کرتے اور گمراہ کرتے ہیں. لیکن جب میں نے آپ کا پروگرام دیکھا نا، جب شروع سے پہلے دن سے میں نے دیکھا، تو جب وہ کبوتر اڑا تھا نا اور گریا کر رہا تھا بی بی کی قبر پر جانے کے لیے، تو اس دن مجھے معلوم ہوا تھا کہ کیسے چھپاتے ہیں یہ. تو میں نے کہا بی بی کو ان کا حق ملنا چاہیے تھا ان کے بابا کے ساتھ. بالکل صحیح. پہلا حق وہ مارا، دوسرا حق یہ مارا. سب سے بڑا ظلم یہ کیا جو ان کی قبر پر سایہ بھی نہیں انہوں نے لگایا. یہ بھی تو فروخ بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے عمران بھائی. اور جی
اور اسی در پہ پہنچ کے اور ترقیاں آپ اسی علمی ترقی بھی کرتے رہیں اور مزید آگہی کے لیے ماشاءاللہ مولا آپ کا ذہن مزید کشادہ کرے ہم سب کا. اور جی تو بہت میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سنی پڑی باتوں پر یقین نہ کریں، صحیح، آپ پہلے اس کو دیکھیں تو آپ کو حقیقت کا معلوم پڑ جائے گا. بالکل صحیح، تو اہل بالکل صحیح. ذات آپ کو حقیقت بتا دے گا، آپ کا دل خود مانے گا. الحمدللہ الحمدللہ. سلامت رہے بھائی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور عمران صاحب تھے ہمارے ساتھ سیالکوٹ سے. اور ناظرین مجھے دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اہل بیت ٹی وی کے ذریعے ماشاءاللہ ان سمیت کئی جو بہن بھائی ہیں وہ اس در تک پہنچے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس اہل بیت ٹی وی کو دنیا میں پہنچانے میں آپ اپنا تعاون ضرور اس میں حصہ ڈالیں. 313 92 پاؤنڈ یا کوئی بھی 1 پاؤنڈ بھی ڈال دیں اپنے لیے یا اپنے مرحومین کے نام پہ، تو یہ یقیناً ہمارے لیے اس دنیا میں بھی فائدہ مند ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. ایک تاریخی پس منظر جو اس واقعے کا یا جو شہادت کے ایام تھے، اور بلکہ اس کا جیسے آپ نے مجھے وہی بتایا نا، اس ثقیفہ کا جو ایک واقعہ ہوا وہ حضور کی شہادت کے دن ہی یا اس کے فوراً بعد، تو اس سے پہلے بھی بلکہ پس منظر پورے گراؤنڈ بنایا جا رہا تھا. اور لشکر اسامہ کے حوالے سے بھی جب ہم وہ پروگرام کرتے ہیں، کیا کیا احکامات خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے اور ان کی حکم عدولی کی گئی. اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کی، جن کی آواز سے اوپر آواز کرنا بھی منع کر دیا، قرآن میں منع کر دیا، تو اور جو وہ کہیں اس پر عمل کرنے کا حکم ہے. تو بہت بڑے بڑے جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اگر انسان تھوڑی سی تحقیق کر لے تو ہم بہت آسانی تک، اللہ بس توفیق دے، جو تالے لگے ہیں وہ تو خیر آسانی کیا، وہ تو کچھ بھی ہو جائے، وہ تالے شاید نہ کھلیں، لیکن اگر کوئی تحقیق کرے اور اوپر سے توفیق بھی مل جائے تو پھر یہ بہت آسانی سے ہم وہ دریا عبور کر سکتے ہیں کہ جو جیسے بھائی نے بھی کہا کہ بچپن سے ہی کھود دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو بات کرنی ہی جو ہے اس پر تو آپ کافر ہو جائیں گے. تو اس پر بات جاری رکھیے. اچھا، تو میں بات کر رہا تھا توہین رسالت کی، جہاں پہ بات ہماری رکی اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اور یقیناً اگر توہین رسالت کو حقیقی نگاہوں کے ساتھ دیکھا جائے تو احراق در زہرا کا کیا جانا، دروازے کا جلایا جانا، لکڑیاں لانی، 2 روایتیں ہیں نا جس میں ہمارا موقف ہے کہ دروازے کو جلایا گیا، اندر داخل ہوئے، آپ کے جو اس کی تیلیں تھیں وہ پیوست ہوئیں اور آپ کے اوپر تشدد کیا گیا، جناب مسیح شہید ہوئے. مگر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اندر داخل نہیں ہوئے، وہ صرف لکڑیاں لا کے جمع کی تھیں اور دھمکی دی تھی. ٹھیک ہے، فیئر اینف. ٹھیک، کیا وہ دروازہ اس چیز کا حقدار تھا کہ وہاں لکڑیاں جمع کی جائیں اور دھمکی دی جائے؟ جس دروازے پر رسالت مآب کم از کم روایت سے میں نے کہا کہ 6 مہینے روز رک کے دعا فرمایا کرتے تھے، جہاں پر رسالت مآب جس دروازے کے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرمائیں، وہاں پر لکڑیاں لا کے جمع کی جائیں اور کہا جائے کہ میں تمہیں گھر والوں سمیت جلا دوں گا. کیا وہ دروازہ اس چیز کا حقدار تھا، مستحق تھا؟ اور یاد بھی دلایا جائے، اس وقت بھی یاد دلایا جائے کہ یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے. اچھا، اب دوسری بات، جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی زندگی کے اوپر، اگر آپ کی زندگانی کے اوپر اور آپ کے ساتھ رسول اللہ کے تعلق کی طرف آپ دیکھیں، بہت کوشش کی گئی کہ 4 بیٹیاں کر دی جائیں اور اتنی کر دی جائیں تاکہ کچھ منزلت میں کمی واقع ہو جائے، کیونکہ عرب کا دستور تھا کہ جو لے پالک بچیاں ہوتی تھیں ان کو پالنے کو بھی جو پالتا تھا اسی سے منسوخ کر دیتے تھے. مگر جب دعوی فدق ہوا، دعوی خلافت ہوا، تو باقی اشخاص نظر نہیں آتے، کوئی بیٹی کا نام نہیں آتا کہ فدق کے دعوے کے لیے کوئی اور بیٹی بھی گئی ہو. اگر رسالت مآب کی طرف سے وہ جاگیر عطا ہوئی ہے تو اگر 4 بیٹیاں تھیں تو چاروں کو جانی تھی نا. پھر دوسروں کا وہاں اس کی تمام چیزوں کی قلی کھل جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں، اب رسالت مآب کے ساتھ میں تعلق کی بات کر رہا تھا. آپ مجھے یہ بتائیے، کامن سینس کی بات ہے، رسول اللہ کا جو فعل ہے وہ سنت قرار پاتا ہے. اسی کو ہم سنت کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ اس طرح سے قیام کرتے تھے، اس طرح رکوع کرتے تھے، اس طرح سجود کرتے تھے، اس طرح سے یہ امور انجام دیتے تھے، تو یہ کرنا سنت ہے. یہ سنت ہے، ان کی محبت میں اس کی پیروی ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، کیونکہ وہ رسالت مآب ہے ہماری، ہم ان کی امت ہیں.
اب جناب زہرا صلوات اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں اور رسالت مآب اپنے نشست سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر یہ باپ اور بیٹی کا تعلق ہے تو پھر تمام دنیا بھر کے مسلمان باپوں پر واجب ہے کہ جب ان کی بیٹیاں کمرے میں داخل ہو تو وہ کھڑے ہو جائیں. سنت ہوا نا بالکل پھر، ٹھیک. جی ہاں سنت ہوا پھر. جی ہاں. مگر حکم یعنی اولاد وہ کو ہے، بیٹا اور آسان سنت ہے. ایک تو ہے نا وہ آپ مسواک کے لیے جیب میں اندر وہ رکھوائیں، درجی کو باقاعدہ کہیں اور پھر مسواک رکھے تو وہ سنت ہم اس پہ عمل کریں. تو یہ تو بڑی آسان سنت ہے کہ جب بھی بیٹی آئے کھڑے ہو جائیں. یہ اس میں تو کوئی خرچہ بھی نہیں ہے اور نہ کہیں جانے کی ضرورت. اچھا اب حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کو حکم ہے، اولاد کو حکم ہے کہ والدین کی تعظیم کرے. جب تک آپ کی ماں آپ کے باپ نشست پر بیٹھ نہ جائیں آپ کھڑے رہیں. باادب ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کھڑے ہوں. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست سے کھڑے ہاں ہو. ہاں ہاں. غلط ہے. کیا صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے تعظیم کرنا ہے؟ سوال نہ، صحیح بات. وہ ہیں بامنزلت مگر وہ رسالت کی بیٹی ہیں. میں نے شروع میں کہا نا دختر رسالت، دختر رسول تو ان کا اپنا ایک شرف ہے ہی. وہ دختر رسالت ہیں. رسول اللہ جو کھڑے ہو رہے ہیں اپنی نشست سے اور ان کو اپنی جگہ بٹھا رہے ہیں اور احترام فرما رہے ہیں، وہ دختر رسالت، وہ رسالت کی بیٹی ہے. آپ اس خطبے کو پڑھیں، خطبہ فدق کو، جو حاکم کے سامنے جا کے دربار میں آپ نے توحید کو مفصل بیان کیا. السلام علیکم. بالکل صحیح. ایک کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں امجد علی پاکستان کے شہر ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں. جی امجد مولانا سے ایام فاطمی محرم سے کم نہیں ہے. جی بے اللہ شک. پاک ہمیں ایام فاطمی منانے کی توفیق دے، ہمیں دعائیں میں شامل کریں اور اس مہینے عمل کرنے کے لیے بتائیں کہ کون کون سے عمل کریں ہم. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ امجد صاحب آپ کی کال کا. اور اعمال تو خیر علماء کرام یا وہ دوسرا پروگرام ہوتا ہے، لیکن سیرت پاک ہم کے سامنے ہے کہ کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. اچھا وصو بھائی، جو آپ ایک تعلق بتا رہے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایک تو توہین رسالت کے حوالے سے جیسے آپ فرما رہے تھے، تو غدیر کا جو واقعہ، اور میں کیونکہ وہ اس طبقے سے آیا ہوں نا کہ وہ ہمیں جو تحقیق کری نا، تو جب بھی تحقیق کی ایک پوائنٹ آف ویو دوسرے پوائنٹ آف ویو کے متصادم ہے، تضاد ہے. جیسے چلے میں اگر مان لیتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام وہ کو دوست ہی قرار دیا گیا تھا غدیر کے موقع پہ، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بصیرت ہے یا جو ان کا علم ہے، جو ان کا ایک رتبہ ہے، کیا اس کی توہین نہیں ہے کہ اتنے ہزاروں افراد کو آپ جمع کریں دھوپ میں اور جو آگے نکل کے ان کو واپس بلائیں اور یہ کہا جائے اور اس کے اوپر میں اقرار کر لوں ہاں کہ حضور نے یہی کیا ہوگا؟ یہ تو توہین کے زمرے میں ہی آتا ہے نا. ساری توہین. تو یہ بھی توہین. تو یہ کیسے کیسے عقائد جو ہیں، کھوکھلے نظریات، کھوکھلی سوچ جو ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا بڑی میں ایکسکیوز بندہ دے کہ جی آگ لگائی نہیں تھی، دھمکی دی تھی. یہ اقرار ہے، جو کتابوں میں اقرار ہے باقاعدہ. تو یہ دھمکی کیا؟ یہ چھوٹی بات ہے، یہ چھوٹی بات ہے دھمکی کی. شہزادی کے دروازے پہ جا کے تم دھمکی دو، جن کا کلمہ پڑھ کے تمہارے جسم پاک ہوں، نجاستیں دور ہوں، جن کا صرف نام لینے سے جسمانی نجاست، روح کی نجاست زائل ہو جائے، کہ دروازے پہ جا کے تم دھمکی دو گے؟ تو یہ بات یہ. اچھا غدیر کی بات ہو رہی ہے. غدیر کی اگر رسول اللہ نے جیسے حارث بن نعمان فہری ملعون نے کہا کہ نہیں تو اپنے چچازاد کی محبت میں اعلان کر رہے ہیں، اور اگر میں ہوں تو مجھ پر عذاب نازل ہو جائے. اور آپ دیکھتے ہیں جہاں پر رسالت باپ کھڑے ہوں عذاب نازل نہیں ہوتا. خدا نے اس کا بڑا اعلان بھی کیا کہ جہاں پر آپ ہیں وہاں پر، مگر وہاں پر چونکہ دین کھٹائی میں پڑ جاتا، وہاں آسمان سے پتھر نازل ہوا اور اس کو مغز کو چیرتا ہوا اس کے کام تمام کر گیا. تو اب جیسے اس نے کہا کہ جی یہ تو جناب علی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے اعلان کرتے تو خانہ کعبہ کے اندر مناسب نہیں تھی وہ جگہ جہاں پر مین اجتماع ہو رہا ہے، جہاں حج کا اجتماع مین ہو رہا ہے، سب سے مناسب جگہ تو وہ تھی. تو وہاں پہ آپ نے اس کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ یعنی جہاں پہ آیت نازل ہوئی، آیت غدیر کے مقام پر نازل ہوئی، جو
जहां से पूरे अरब को रास्ते निकलते हैं, वहां पर आपने रोका। जैसी आयत नाजिल हुई उसकी हुक्म की बजावरी फरमाई। जो आगे निकल गए थे उनको वापस बुलाया, जो पीछे थे उनको आने दिया, और पालान के ऊँटों का मिंबर तामीर कराया और उसके ऊपर इतना बुलंद किया कि रसूलुल्लाह के बाजुओं की सफेदी आया हो गई। इतना बुलंद किया। अब वहां पर खड़े हुए थे, कुछ के मुंह उतर गए, मुंह जर्द हो गए, बखियन बखियन ये अपना अबी तालिब अंदर से सोच रहे थे कि हम पर और वो भी है कि आज शैतान मायूस हो गया, आज दिन कामिल हो गया। अच्छा, क्या इससे पहले नमाज नहीं हो रही थी? अच्छा, हज करके आ रहे थे सब, हज करके आ रहे हैं एहरामों में। अच्छा, एक कॉलर चेक कर लूं, ये इसी समाज में गुफ्तगू जारी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खुदा ताला आप लोगों की तौफीक में इजाफा फरमाए। इलाही आमीन। शबीर जैदी बेल्जियम से बोल रहा हूँ। जी मोहतरम सैयद शबीर जैदी साहब, बड़ी मेहरबानी, और आपको भी ताज़ियत पेश करते हैं इस आयात। मिर्जा कबीर का लिखा हुआ मर्सिया उसके चंद बंद पेश कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह, इरशाद जी। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्ज। नादा आया फातिमा का वक्त इंतकाल, मस्जिद में मुर्तजा गए महजून और खस्तहाल, हुजरे में बाप के गई खातून खुश खिसाल, अस्मा से बोली मसरे अस्माए जुल जलाल, काफूर कुल्ब फातिमा जहरा के पास ला, पानी हमारे गुस्ल को ला और लिबास ला, हुजरे में गुस्ल करके पढ़ी आखिरी नमाज, सज्दे में सर झुका के कहे अपने दिल के राज, आवाज अर्जई से किया हक ने सरफराज, जहरा ने अपने पाँव किए किबले को दराज, हूरों ने फिर बहिश्त में बरपा ये गुल किया, पीटो खजाए शम में पैगंबर का गुल हुआ, फिर तो हर एक मोहल्ले में महशर बपा हुआ, अपने पराए दौड़े के है ये क्या हुआ, फिजा पुकारी सैयदा का वाकया हुआ, हुजरा बतूल पाक का मातम सरा हुआ, छाती कलक से देखने वालों की फट गई, मुंह रख के मुर्दे के ज़ैनब लिपट गई, लेकर बलाए कहती थी बेटी निसार हो, अम्मा माहौल खाती हूँ तुम होशियार हो, भैया जमीन पर नाचते हैं हम किनार हो, तुम आंखें खोल दो तो सुबह को करार हो, है ये चुप के रहने की क्या बात हो गई, नाना का फातिहा न हुआ रात हो गई, ऐ मेरी फाखा कश्मीरी नादार अम्मा जान, ऐ मेरी बेदवा मेरी बीमार अम्मा जान, काबे की आबरू मेरी सरदार अम्मा जान, ऐ मेरी साबरा मेरी नाचार अम्मा जान, नाना मुई तो थी कोई ताजा किताब दो, अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो, नागा आए रोते हुए शाह लापता, गुस्लो हुनूत फातिमा खुद हुजरे में किया, इस्तबरक़े बहिश्त ने बरी का कफन दिया, ताबूत में लिटा के गले से लगा लिया, बोले कफन में खोल के रुखसार फातिमा, मुश्ताक को आओ देख लो दीदार फातिमा, होने लगे विदा ये कहकर दर्दमंद, आशिक ने बेमिले हुए रुखसत न की पसंद, यूं काफी फातिमा के खुले सब कफन के बंद, टहरा के दोनों हाथ बराबर किए बुलंद, कब्रे रसूल पाक इस उल्फत से हिल गई, बाहें गले में डाल के बेटों से मिल गई, बाहें गले में बेटों के जहरा ने डाल दी, और सीने से लिपट गए झुककर वो नाज़नी, हातिफ ने दी अली को निदा ए वलीयती, रोते हैं अब फलक व मलक हिलती है जमीन, तस्कीन अर्श आसम रब्बे इला करो, तस्कीन अर्श आदम रब्बे इला करो, बेटों के माँ की लाश से जल्दी जुदा करो, मुँह चूम कर यतीमों का बोले मुर्तजा, लो रोते हैं मलाइका माँ से हो जुदा, फिजा पुकारी बीवी के एजाज के फिदा, बस आशिक़े हुसैन हसन प्यार हो चुका, बाहें निकाल दफन में अब देर होती है, आई निगाह के रूह नहीं सैर होती है, बीवी
ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائے، الہی آمین، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، الہی ہمارے آمین، بیماروں کو شفا عطا کرے۔ الہی میری آمین، حالات ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ، مولا آپ کو صحت تو دے، گزارش ہے کہ میرے حال پر رحم کرے، الہی میری آمین، مشکلیں آسان کرے۔ الہی آپ آمین۔ کے محمد والے محمد کے شکریہ آپ کا جزاک بہت اللہ زیدی صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی، مولا آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ پاکستان سے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی بہن، وعلیکم بھائی السلام۔ سنانا چاہتی تھی جی جی سنائیے، سنائیے بہن سنائیے۔ میرے تو صرف 1 منٹ کی ربائی سنی ہے آپ نے، جی بسم اللہ، 1 منٹ کی سنی ہے۔ بسم اللہ آپ سنائیے بہن۔ جی جی ٹی وی سے نہ سنے بہن۔ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ اتنے اچھے پروگرام ہیں، ہمارے بچوں کو لوگ اتنا تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ، لیکن میں ہوں کہ میں اس تبلیغ کے سلسلے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ میں تھوڑی سی آپ کو نوحہ سنانا چاہتی ہوں، 3-4 لائنیں۔ جی جی۔ تو بڑی دکھی ہے فاطمہ، 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 اب بھی رو رہی ہے فاطمہ۔ جزاک اللہ بہن، قطع کلامی کی معافی، اگر آپ تحت لفظ میں پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ہماری بہن کیونکہ آپ کے ساتھ اور کوئی پڑھ نہیں رہا، تو یا تو زیادہ بہنیں مل کے پڑھ رہے ہیں تو وہ ترنم میں پڑھ لیتی ہیں، اور اگر ایک ہی بہن نے کچھ پڑھنا، بس 2 مصرے ہیں، وہ رداتے نہیں آپ بات سمجھ نہیں رہی، ٹی وی سے سن کے تو پھر آپ سمجھ کے دوبارہ بے شک کال کر لیں۔ مقصد میرا یہ تھا، جو ہماری اہل بیت ٹی وی پہ علماء کرام نے جو ایک ہمیں بتایا ہوا ہے کہ اکیلی جو بہن ہے جیسے آپ پڑھ رہی تھی، وہ ترنم میں طرز میں نہ پڑھا کریں اپنی، اور یہ پابندی صرف ٹی وی کے لیے ہے کیونکہ غیر محرم جو افراد ہیں وہ بھی آپ کی آواز کو سنتے ہیں، تو اس پردے کی وجہ سے یہ احکامات ہیں علماء کرام کی طرف سے۔ اور باقی جو آپ کی نجی جو مجالس ہیں وہاں پر اکیلی بہنیں جو سامنے آڈینسی بہنیں ہیں، سامعینی بہنیں، تو وہ پڑھ سکتی ہیں، اور ایک سے زیادہ مل کے بہنیں آپ آن ایئر ٹی وی پہ کال کر کے پڑھ سکتی ہیں۔ اور اکیلی بہن نے اگر پڑھنا ہے تو وہ تحت لفظ یعنی ترنم کے بغیر، طرز کے بغیر پڑھے۔ تو یہ سادہ لفظوں میں نے سمجھانے کی کوشش کی، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی موسی صاحب۔ تو ہماری بات ہو رہی تھی اس غدیر کے ممبر پالان کے اوپر کہ وہاں پہ 3 دن روک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا لوگ جو آئے تھے یہاں پہ بات رک کی تھی کہ دین کامل ہو رہا ہے، آیت آ رہی ہے کہ دین کامل ہو گیا، آج خدا تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ کیا اس سے پہلے لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے؟ حج کر رہے واپس عمرہ بھی ہو رہے تھے، نمازیں بھی ہو رہی تھی، جہاد بھی ہو رھے تھے، سارے کام تو ہو رہے تھے۔ تو پھر آیت آ رہی ہے کہ آج تمہارے کیا یہ رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ میں علی کا دوست ہوں، دین کامل ہو رہا ہے؟ تو مطلب کامن سینس کی بات ہے نا کہ اگر نہیں ماننا ہے، دین ایکسکیوزز ہیں، تو کوئی ڈھنگ کا تو کچھ لے کر آؤ نا۔ مطلب یہ کہنا کہ جی نہیں میں نہ مانوں گا۔ مولا امیر المومنین کی روایت یعنی کہ اس جو اسلام ہے اس کا بیمہ ہو رہا ہے، قیامت تک کے لیے اس نے جانا ہے، اس نے بشریت کی ہدایت کرنی ہے، اس کے قرآن نے ہر 15-20 سال کے بعد ایک نئی جنریشن میں کھڑے ہو کے سوالات کرنے ہیں، اس کی علمی پیاس کو بجھانا ہے، تو اس کے لیے صاحب عصمت سلسلے کو آگے سپرد کرنا ہے۔ لا نبی من بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو رسالت تمام ہو رہی ہے، امامت کا چراغ یہاں سے طلوع ہو رہا ہے، امامت کا سورج یہاں سے طلوع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر روک کے تمام لوگوں کو، حاجیوں کو، 1.25 لاکھ لوگوں کے سامنے بتا دیا۔ اب جب خلافت کے اوپر قبضہ کیا گیا اور رسالت مآب کے کفن دفن میں شامل نہیں ہوا ایک گروہ، اور جا کر انہوں نے آپس میں جو ہے وہ خلافت کے اوپر بیعت لی، وہاں پر مار پیٹ بھی ہوئی انصار و مہاجرین میں، وہ سارا قصہ آپ کتابوں میں سب کو مل ہی جائے گا۔ تو جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا کردار اس وقت جو ہے وہ بڑا شاندار، میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار کہ ایام اللہ ہیں اور اس میں حق اور باطل جدا ہو جائے گا، مکمل جدا کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک خیمہ، آپ نے یا رسول اللہ کے خیمے میں، جناب فاطمہ کے خیمے میں رہنا ہے یا سقیفہ کے خیمے میں جانا ہے۔ اب جناب زہرا صلوات اللہ یا درمیان میں ہی رہنا ہے، یا درمیان میں شک و شبہ میں ہی رہنا ہے۔ جی ہاں، بعض لوگ ہیں نا
बाज लोग हैं भी मानते हैं, हम उनको भी मानते हैं, मारने वालों को भी और मजलूम को भी मानते हैं, ये भी वाला चक्कर भी है कई लोगों में। जैसे कुरान में है ना, रहमान का भी जिक्र, शैतान का भी जिक्र, तो या रहमान की तरफ रहना है, शैतान की तरफ रहना है। तो अब बात ये हो रही है कि यहाँ पर दो किश्तियों में पैर नहीं रख सकते, वो अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो बीच में गिर जाएंगे, आप पानी में रख हो जाएंगे। तो यहाँ पर चीज है कि यहाँ पर आपने फैसला करना है। अब जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु, अब एक चीज अब कहा जाए कि जी झूठ बोल रहे हैं, तो भाई एक चीज होगी, 1000 चीजें यहाँ तो। शहजादी के पास आना, खलीफा का के मौला अली के जरिए से कि मैं बात करना चाहता हूँ, कहा कि बात कर लें, कहा कि नहीं मैं बात नहीं करूंगी, और मुंह फेर दिया। अच्छा, क्या उनसे ज्यादा कोई शरीयत जानता है कि वो सलाम का जवाब न दे? उससे ज्यादा कोई शरीयत जानता है इसके घर में शरीयत उतरी हो? उनसे ज्यादा उनको कोई शरीयत समझाएगा? उनको कोई विरासत बताएगा कि रसूल के जो है जो नबी पैगंबर होते हैं वो अपना वारिस और उसमें जायदाद होते हैं, उनको सिखाएगा कोई? उन्होंने 10,000 में मिसालें नहीं दी। तो खुतबे जो फिदकिया है उसको तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि उसको पढ़ें। उसमें आप देखेंगे वो जिस आलम में गई है कि आपकी रिदा खत देती भी जा रही है, और मिस्ल रिसालत माप के आप तशरीफ लेकर गई हैं और वहां पर जाके खुतबा दिया है कि ऐसे आलम में जब इंसान, इस खानदान का खासा यही है, जब हम जो लोग कहते हैं ना रिसालत माप हमारे जैसे, तो इंसान पर तो एक मुसीबत आती है वो हवास बाख्ता हो जाता है। इस खानदान का खासा है, चाहे वो कूफे के खुतबे हों शहजादी के, चाहे वो शाम के खुतबे हों शहजादी के, जाएंगे उस इतनी मुसीबत अजीम के अंदर तमाम अरबी अद्वियात का कमाल इस्तेमाल, यानी कि गुफ्तगू का सलीका, अद्वियात का कमाल, और जैसे मोतियों की लड़ी पिरोदी जाए इस तरह की गुफ्तगू, जो कि एक इंसान इंटेलेक्चुअल इंसान मुसीबत में वो कलाम नहीं कर सकता। यहां से पता चलता है कि इस खानदान का कनेक्शन ये बशरी लिबास में हमारे जैसे लग तो रहे हैं नहीं, हकीकत नूरानिया सब कुछ और है। बिल्कुल ठीक। आप तशरीफ ले गई और जाके खलीफा से कहा कि जब बात हुई, पूरा खुद फिदा किया, बड़ा तवील है, उसको पढ़े, यहाँ पर वक्त नहीं है कि उसको तमाम बयान किया जाए। गवाह मांगे गए कि इल्म इंदी फातिमा, जान लो कि मैं फातिमा हूँ। कौन? या अपना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह खुदा की बेटी हूँ। कहते हैं कि दरबार में लोग रोने लगे। देखते थे कि जब आप तशरीफ लाती थी तो रिसालत बाप अपनी नशिस्त से दराज हो जाते थे एहतराम में और बिठाते थे। मैंने फिर कहा कि अगर सिर्फ बेटी होने की हैसियत से अगर ऐसा करते तो तमाम बापों पर वाजिब हो जाएगा जब उनकी बेटियां दाखिल हो गुरफे में, कमरे में, वो खड़े हो जाएंगे। मगर यहाँ तो औलाद का हुक्म है, वो खड़े हो रहे। रिसालत की बेटी है जिसने रिसालत को तहफ़्फ़ुज़ देना है, जिसने इमामत को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अव्वल शहीद है, मज़लूम है, हरीम में विलायत है, अव्वल मदाफ़े हरीम में विलायत, अव्वल शहीद है, अव्वल मज़लूम, जिन्होंने दिफा किया इस्लाम का, हरीम में विलायत का दिफा किया। 1,24,000 पैगंबरों की मेहनत का दिफा किया शहजादी ने। एक दरवाजे पर गई, किसी ने कहा कि हम भूल गए, हमने सुना नहीं, हमारी याददाश्त चली गई, खौफजदा, हुकूमत से खौफजदा थे, ये तमाम चीजें। मगर आपने बांगे दोहल उन तमाम चीजों का ऐलान किया और जाके खुद फिदके दिया। उसमें जो आपने तौहीद पेश की, उसमें जो रिसालत पेश की, उसमें जो इमामत पेश की, उसमें जो दीन पेश किया, वो कमाल है वो खुतबा। एक जमाना था कि खुतबा फिदकिया सादात में बच्चों को हिफ्ज़ कराया जाता था। ये एक पैटर्न था। फिर वो मुख्तलिफ जगहों पे हिजरतें शुरू हुई, इतनी जुल्म जनायात, तो वो सिलसिला मतरूक हो गया। वरना पहले ये एक प्रैक्टिस थी आम के बच्चे को शुरू से खुतबे पाक में हिफ्ज़ कराया जाता था औलाद ज़हरा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तमाम चीजें हैं। उस खुतबे को उम्मत पढ़े, उसमें देखे कि आप क्या कह रही है। फिर गवाह मांगे गए। अब आप गवाह पेश करती हैं किनको? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्नह, सय्यद शबाब अहल जन्नह, ये जन्नत के जवानों के सरदार है। पेश कौन कर रही है? सय्यदुन निसाइल आलमीन है, जो तमाम अव्वलीन से आखिरीन तक औरतों की सरदार हैं। वो पेश कर रही हैं गवाह। अब आप ये भी तो देखें, गवाह मांगे जा रहे हैं। जमीन पर बैठ जाना चाहिए था जहां रिसालत माप की बेटी खड़ी हो, जमीन पर बैठ जाना चाहिए था ताज़ीम से, घुटनों के बल बैठ जाना चाहिए था।
مگر وہاں وہ کھڑی ہیں دربار میں, وہ دربار رو رہا ہے اور گواہ مانگ رہے ہیں. گواہ مانگے گئے, آپ نے گواہ پیش کیے, کہا کہ یہ تو آپ کے بیٹے شوہر, وہ تو آپ کا شوہر ہے. تو آپ نے کہا کہ میں غلط بات نہیں کرتا, میں وہ جھوٹ کے الفاظ والا استعمال ہی نہیں کر رہا, میں ہمیشہ سچ کہتا ہوں. اللہ, یہ ایک مسلمان کے لیے اس پر گریہ کرنا یا اس پر وہ مر بھی جائے تو بھی کم ہے, جو مصائب جناب زہرا کے پر اس دربار میں نازل ہو گئی ہیں. تو آپ کم کچھ اور تھی, جب واپس آئی ہیں تو پریشانی سے آپ کے بال سفید ہو گئے. یہ معلوم ہونا چاہیے. دیکھیں, ایک آدمی جو باشرف ہو, بفضیلت ہو, اس کا واسطہ ایسے سے پڑ جائے, آپ سوچیں بالکل صحیح. میں مشکل کال کو لے لیں. جی میں کال لے لوں. جی بہن, السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. سب سے پہلے تو پرسہ دیتی ہوں بی بی کا, جزاک اللہ. مولا کو, مولا مشکل کو شاہ کو, جزاک کو بی بی کو, سب کو آپ مولا قبول کرے. بڑی خواہش ہے بیٹا آپ کی, آپ دونوں جو یہ باتیں کر رہے ہو میں سن رہی ہوں, شاید آپ کی باتوں سے کسی ایک کے دل پہ کوئی اثر ہو جائے بیٹا. اللہ کرے, انشاءاللہ. جزاک اللہ بہن. اولادوں کے آگے آئیے انشاءاللہ نیکی آپ کر رہے ہیں, شاید کسی کا دل کے دھاگے جو گرے بنی ہوئے وہ کھل جائے آپ کی باتوں سے. انشاءاللہ. تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو صحت تندرستی دے, نیک کرے. آپ دونوں بچوں کو زندگی تندرستی میرے بیٹوں کی طرح ہو. آپ مولا آپ کا سایہ بھی رہے ہمارے. بالکل بیٹا, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. بیٹا. تو تھوڑا سا میرا پوتا پڑھ جی جی کیوں نہیں, آج تو بے شک ضرور پڑھے, ضرور پڑھے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں جائے آخر بیابان ہے سو, شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا, رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا, اکیلی ہے زہرا. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے, کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے, کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے. تماچے نہ مارو مسلمان جاؤ, علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا پہرا, اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا پہرا, اکیلی ہے زہرا. کس پہ جا کر کرو درد اپنا, غیروں کی دنیا نہیں کوئی رکھنا. کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کے لے جاؤ کے, اکیلی ہے زہرا. سونے پہ پہرا مصائب کا سہرا, اکیلی ہے زہرا. سونے پہ پہرا مصائب کا سہرا, اکیلی ہے زہرا. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بہت شکریہ بہن آپ کا بھی, اور بیٹا آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین خصوصی پروگرام, اور مجھ سے بھائی 2 منٹ اگر آپ اجازت دیں, جو باتیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے. ایک تو جیسے ایام فاطمیہ غم کی ایام ہے, اور ناظرین ہم سب نے سنا ہے ایک غم سے متعلق عام الحزن جو ہے, آپ نے پڑھا بھی ہوگا دینیات اسلامیات کی کتابوں میں, کہ اس سال کو غم کا سال قرار دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, کہ جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ کا وصال ہوا, تو وہ پورا سال غم کا سال قرار دیا. لیکن یہ وہ شب ہے, یا یہ وہ دن ہے, یا یہ وہ ایام ہے جب مولا کائنات علی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی کے لیے اسے حزن قرار دیا. ساری زندگی وہ مغموم رہے اس شہادت کے
वजह से और जो जिस अंदाज से आपको जिन मसाइब से गुजरना पड़ा। और जैसे 2 कश्तियों की बात कर रहे थे मूसी भाई, तो बाज़ औक़ात क्योंकि ज़ाती एक्सपीरियंस ये होता है कि हम देखते हैं कि जो कहने वाला है उसको हम टटोलते हैं। एक फितरी चीज़ भी है कि हाँ, हम बाज़ औक़ात होता है कि जो हमारे सामने जो शियत या शिया जो अफराद हैं उनका अपना किरदार जो है वो इस तरह हो कि वो खुद उसके मुतज़ादिम चल रहे हों, जो तालीमात अहले बैत हों। हम फिदक की बात कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी ऐसे नाम निहाद शिया को जानते हो जो खुद का गाजिब हो किसी जगह के ऊपर, खुद उसने कब्जा किया हुआ हो, तो आप उस शिया नाम निहाद से कैसे इंप्रेस होंगे? या आप उस शिया से वास्ता पड़ा हो कि जो कभी आपने उसको मस्जिद जाते नहीं देखा, घर में अभी कभी आपने उसे नमाज पढ़ते नहीं देखा, तो आप ऐसे नाम निहाद शिया से कैसे इंप्रेस होंगे? आप हो सकता है एक जगह देखी हो आपने कि ऊपर अलम पाक लगा हो और नीचे मंशियात फरोश हो रही हो और जाली पीर बैठे हो वहां पे, तो आप यकीनन ऐसे लोगों से कैसे इंप्रेस होंगे? तो मैं इसलिए ये फरियाद कर रहा हूं कि आप लोगों को ना देखिए। हमारे अंदर या बहुत से ऐसे लोग आपसे मिलेंगे, हो सकता है उनके अंदर 100 कोताहियां हो, आप वो देखें कि क्या कहा जा रहा है। और मौला अली अलैहिस्सलाम का भी फरमान, ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। और ये जो हकायक हैं, ये जो दरवाजे के हवाले से जो जिक्र किया गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के या शहादत के आखिरी अयाम में जो वाक़यात हुए हैं, ये कलम और जो किरतास वाला वाक़या जो है, ये आप खुद तहकीक करें। और मैंने तो अपनी किताबें, जब शिया नहीं था, अपनी किताबों से मुराद गैर शिया कुतब से हमने सारे वाक़यात पढ़े और कम से कम ये लिखा हुआ है कि आग तो नहीं लगाई लेकिन धमकी दी थी। लेकिन बहुत सी रवायात में ये भी हैं आग भी लगी और बाद में फिर हजरत मोहसिन अलैहिस्सलाम की शहादत भी हो गई। तो ये एक डिसाइडिंग टाइम है। यहाँ पर आपने जरूर पहले तो इन अयाम के बारे में चलें, आप हमारी बात ना सुने, अपने मौलाना साहब, कारी साहब जो गैर शिया हमारे बहन भाई सुन रहे हैं, वो अपनी मस्जिद में जाके पूछे कि मौलाना साहब क्या ये वाक़यात हुए थे? कारी साहब ये वाक़यात हुए थे? क्या हजरत बीबी सलाम अलैहा हक मांगने गई थी? उनको क्या जवाब दिया गया था? ये क्या लिखा हुआ है कि धमकी दी गई थी? तो 9 मई के बाद तो आपने देख लिया कैसे हुकूमतें होती, धमकी देना भी कितनी यहाँ पे पादाश लोग जो है उनके ऊपर जुर्म एक बना दिया गया है। तो वहां पर तो इससे तकरीम से इससे बड़ी तकरीम किस घर की हो सकती है? और इस दरवाजे की क्या अहमियत हो सकती है कि जहां मस्जिद नबी के सब दरवाजे जो अंदर खुलते थे उनको बंद कर दिया गया और सिर्फ उस दरवाजे को खुला रखने की इजाजत दी गई। तो ये सब अपने उलमा कराम से पूछिए। और अल्लाह ताला ने अगर हमें ये मोहलत दी है, सांसें चल रही हैं, तो तहकीक जरूर करें अपने आप को। ये जो आवाज आप अपनी टीवी पर सुन रहे हैं, इसके जरिए एक दावत फिक्र महसूस करें। लड़े नहीं, ये कोई झगड़े की बात नहीं है, कोई ये नहीं है कि फोर्सफुली कोई आपको ये कहा जा रहा है, और ये नहीं कहा जा रहा है कि आप सीधा सीधा जो हम कर रहे हैं वही करना शुरू कर दें। अपना अपना अंदाज है। आप उस कैंप से, उस जहालत के कैंप से जरूर निकल आए, उस तारीकी के, उस बिल्कुल अंधेरे के कैंप से, कि जहां पर एक बात ही दूसरी बात के तजाद में है। एक कहा जा रहा है कि अगर कोई नबी होता तो वो शख्सियत होते, और खलीफा किसी और को बनाया जा रहा है। तो अजीब और गरीब हमारा वो, मैं तो शुक्र करता हूं जितने साल भी अल्लाह, वैसे इम्तिहानात बहुत होते हैं, बंदा बहुत ज्यादा, जितना मुसीबत शियत में आके कदम कदम पे इम्तिहानात हैं, कदम कदम के ऊपर आपके ऊपर आजमाइश है। अल्लाह जन्नत आपको इधर का, या जैसे किसी मुल्क का वीजा लगवाना है ना, आपने कुछ 100 चीजें, आपने उनको वीजा जो देने वाला कोई जो भी आपका इमिग्रेशन का ऑफिसर है, उसको आपने एतमाद देना होगा कि हाँ मैं ये चीजें हैं, मेरा ये बैंक बैलेंस है, मैं वापस भी आऊंगा, मैं ये सब कुछ है। तो क्या जन्नत का वीजा आपको ऐसे मुफ्त में मिल जाएगा? आपके आखिरी कदम, मैं समझता हूं कि जितना शिया होने के बाद जितने इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है ना, इससे पहले बेरारवी में तो कोई इम्तिहान ही नहीं है। शैतान बैठे ही सराते मुस्तकीम पे है। शैतान को सिनेमा घर के सामने बैठने का क्या फायदा है? शैतान जो पहली सिनेमा में जा रहे हैं, या जो पहली जो हैं वो डूबे हुए इस दुनिया में, उनको शैतान को बहकाने की जरूरत नहीं, उनको चाबी दे दी गई है, वो बहके बहकाए फिर रहे हैं।
शैतान घूम ही यहीं पे रहा है कि शैतान उन काले कपड़े वालों को आके चेक करे कि हाँ इन्होंने काले कपड़े तो पहने हैं, अंदर से ये कितने ज्यादा गम में मुब्तला हैं, अंदर से क्या, इन्होंने तो कोई धोखाबाजी नहीं दी, ये फिदक फिदक तो करते हैं, इन्होंने किसी का माल तो नहीं खाया, ये बीबी बीबी तो करते हैं, कहीं बीबी के नाम पे ये माल तो नहीं खाने वाले। ये शैतान जो है ये आपको बहकाएगा और अल्लाह जरूर चेक करेगा, और सबसे पहले काले कपड़े वालों को चेक करेगा। बाकी तो चले वो न्यू ईयर की तैयारियां कर रहे होंगे तो वो करते रहे, उनका तो हिसाब किताब बाद में होगा, लेकिन हमारे लिए यानी ये जो इस हम कहते हैं ना किश्ती निजात में है, हमारे लिए सबसे बड़ी एक आजमाइश है, और ये कदम कदम पे आजमाइश है, यकीन कीजिए। मूसी भाई भी अपने इजहार करेंगे कि ये कैसी आजमाइश है कि आपको ये मौका, एक खुली ऑफर होगी, हो सकता है कि आप इस दर से हटके ना, आप अगर ये दर अपना लें या ये अकीदा अपना लें, ये सोच अपना लें, तो आपको तो दुनिया में क्या क्या आपको फायदे होंगे, और आखिरत में भी हो सकता है जन्नत के टिकट तो यहाँ पे तो नवाज शरीफ के जलसे में जाने के लिए दे रहे हैं लोग, तो जन्नत के टिकट कौन नहीं दे रहा यहाँ पे, लेकिन सही मानों में जो जन्नत है वो आपको इसी दर से मिलेगी। तो ये है, आप जरूर, अभी तो अयाम ये शुरू हुए, पूरी इंशाल्लाह ट्रांसमिशन है, और सब जो है आप सवाल पूछिए, और पहले तो अगर सवाल टीवी से पूछने से पहले अगर कोई गैर शिया हमारे बहन भाई सुन रहे हैं, अपनी मस्जिद के मौलाना जिनके पीछे आप जुमा पढ़ते हैं ना, उनसे पूछिए कि क्या ये वाकयात हुए थे या नहीं। मैं कॉल ले लूं फिर मुझसे भाई आपके पास, आपकी बारी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, मैं दोबारा आई हूँ। जी बहन आइए, बिस्मिल्लाह। बेटा आप कैसे कह रहे हैं कि आपको जन्नत ही मिलेगी, आप तो दोनों जन्नत का दरवाजा खोल के, नहीं अल्लाह करे, लेकिन हमारे लिए बहन दुआ कीजिए आखिरी सांस तक इंशाल्लाह। जी जी, उतनी आपको आखिरत में आसानियां मिलेंगी, आपकी दुआएं होनी चाहिए, और आपकी दुआएं की बदौलत आखिरी सांस तक हम इसी पे कायम रहे इंशाल्लाह। बिल्कुल मेरा बच्चा, मैं तो बहुत आपसे इम्प्रेस हूँ कि आप इधर आए, और मैं तो डे वन से सुनती हूँ। हम कोई इस काबिल नहीं, मेरे बच्चों ने आपसे थोड़ा थोड़ा वो सूरतें पढ़ते थे माशाल्लाह, आजकल वो यूट्यूब पे भी माशाल्लाह आप देख सकते हैं इनको पढ़ते हुए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बेटा आप ही की वजह से है कि आप माँ जी, बस उस दिन भी बस आप, मुझे भी यही आसरा है कि आप कहीं जन्नत में जा रही हो और मुझे भी देखते हैं ना तो कहें कि इंशाल्लाह हमारी मौला कबूल करे, मान में रखे दीदी कि जो सारे बच्चे आज अज़ुर्दा हैं, लेकिन जो उनके गम में शरीक है ना, वो उनको खाली नहीं जाने देंगी, कभी भी नहीं खाली जाने देंगी। बेशक बेशक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मेरी जो अली फरी है, मेरी बीबी पास में, मैं बड़े करम से बेटा, मुझे बड़े अरसे बाद मुझे वीजा मिला, और मैं इंशाल्लाह मेरी दुआ सुनना कि मैं करबला जाऊं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस दुआओं में उधर भी याद रखिएगा, और जैसे आप दुआ कर रही हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह सबके लिए आसानियां हो, और क्या किसको तमन्ना नहीं है, लेकिन हमें उस खतरे से जरूर अपने आप को चौकन्ना रखना है कि खुदा न खास्ता है हम कोई इतने कामिल ईमान वाले तो नहीं है कि कितने बड़े बड़े लोग, एक में बुजुर्ग का वाकया हमारी बहन ने सुनाया कि वो जब इमामत करवाने लगे ना, मस्जिद की नमाज की इमामत, और पीछे मुड़ के देखा वो कितने हजारों अफराद मेरे पीछे नमाज पढ़ेंगे, इसी के ऊपर उनकी पूछ हो गई, मुसी भाई इसी के ऊपर उनकी पूछ हो गई। जब आपने ये फरमाया ना, बच्चे ने ये आप मुझसे ही पढ़ के, अगर मैं ये दिल में बैठ लूं, ओ मैं कितना पहुंचा हूं, वाह 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 वाह, मैं एक इसकी जगह मैं 4 अंगूठियां और पहनूं और मैं बाबा बन जाऊं और मैं बाल रख लूं, ओहो मैं तो बड़ा बुजुर्ग बन गया। तो यही तो चीज है जिससे हमें रुकना है, यही तो चीज है, अपने आप को कुछ भी नहीं समझना, ये सिर्फ उसकी तौफीक है, मौला का एहसान है। माशाल्लाह मूसी भाई गए थे, करबला गए थे, वहां पर जो इन्होंने जो सफर की सहूलतें जो भी थी, ये उसका अजर देंगे, मौला अजर देंगे, और इसी पे कायम रहे। जी मूसी भाई कॉल्स जनाब, एक और से बात करते हैं, क़यामत तक के लिए ऐलान। जी जी के जो आपको अजियत दिया करते थे कि आपकी औलाद नहीं है, और इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। तुम्हारा दुश्मन अब्तर रहेगा। जब तक धरती पर एक फर्द भी बनी फातिमा से मौजूद है, जनाब ज़हरा पे हुए हुए जुल्म का प्रचार होता रहेगा।
ہوتا رہے بے شک بے شک جب بے تک، شک. اور جتنا مٹانے کی کوشش کی، جتنی مصیبتیں ڈالی گئیں، آپ دیکھیں بڑی خوبصورت قرآن کے اندر وہ آئے تھے، مطلب ہر پریشانی کے اندر ایک اس کے اندر ایک رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہم آیت پڑھ کے نکل جاتے ہیں، اس پر تھوڑا سا اگر 2 منٹ دیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں. پلیز پلیز پلیز. جنایات کی گئی، بنی فاطمہ کو ستایا گیا، قتل عام کیا گیا، آج تک ہو رہا ہے. اور بعض لوگ دیکھیں نا، ہم اپنی مادری زبان جو ہماری اصل تھی وہ تو ہم نہیں بول رہے. میں اردو بول رہا ہوں، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی بلتی بول رہا ہے، کوئی سرائکی بول رہا ہے، کوئی ہندی بول رہا ہے، کوئی ہندکو بول رہا ہے، مختلف فارسی بول رہے ہیں، مختلف زبان. کیوں؟ یہ علامت جنایات ہے، یہ ظلم کی علامت ہے کہ آپ نے بنی فاطمہ کو رہنے نہیں دیا. مدینے سے اتنا ستایا، ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، عراق گئے، عراق سے ایران گئے، ایران سے ہندوستان آئے، ہندوستان سے پاکستان. تو ابھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے وہاں سے یورپ ابھی تک. مگر یہ تو ایک جنایات کا پہلو ہے، اس کے اندر جو رحمت کا پہلو ہے وہ اس سے کمال ہے. بظاہر جب مصیبت نازل ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ مصیبت نازل ہو گئی، اس کے اندر جو چھپی رحمت ہوتی ہے خدا کی، اس پر اگر نگاہ پہنچ جائے انسان کی تو اس کو اس جنایات کے جو اس سے تکلیف اور اذیت پہنچ رہی ہوتی ہے وہ حل ہو جاتی ہے. اس میں رحمت کیا تھی؟ اگر سب ایک جگہ پر رہتے، مدینہ رسول میں رہتے، تو پیغام کا ابلاغ اس طرح نہیں ہوتا جتنا اب ہوا. یہ حریت پسندوں کا قافلہ جہاں جہاں گیا، زبان تو تبدیل ہوئی، نظریات تبدیل نہیں ہوئے. واہ واہ، بالکل صحیح، نظریات تبدیل. بالکل صحیح. جہاں گئے امام حسین علیہ السلام کے غم کی خوشبو کو لے کر گئے، جہاں گئے جناب زہرا کے ہوئے ہوئے ظلم کے مصائب کو سینے میں اس آگ کو لے کر گئے اور اس کو دوسرے لوگوں کو بتایا کہ تم اس سے کور ہوئے ہو، تمہاری آنکھیں کوری ہیں، تم دیکھ نہیں سکتے، تمہاری آنکھوں کو نور اور ضیاء عطا کرے گا یہ ذکر ہے جناب زہرا صلوات اللہ علیہ. بالکل صحیح، جناب بالکل زہرا صحیح، تمہارے رسول کی بیٹی پر ظلم ہوا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے. کالر کو لینے کے صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. جی کالر ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن بسم اللہ. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ایک عورت کا مقام دیا، جس معاشرے میں اتنا گند اور اتنا کچھ عورت کے ساتھ ہوتا تھا کہ اس ظلم کے اوپر مطلب کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ عورت کا کوئی مقام ہی نہیں تھا جس معاشرے میں. بالکل عورت کو کوئی ویلیو ہی نہیں تھی. عورت اور اپنی بیٹی کو اتنا زیادہ مقام دینا اور اتنی بڑی ہستی کہ جنت کی ساری عورتوں کی وہ سردار ہوں گی، جیسے اتنی مقام مل جاتا ہے. اور ہم اس سسٹم کو ختم کر کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا خوبصورت خاندانی نظام اور اتنا خوبصورت نظام بیٹیوں کو دیا، گھر کی عورتوں کو دیا، وہ تیس نیس کر کے ہم اپنے فلسفے اور اپنے طریقے اور پروپیگنڈے کر کے اور جھوٹ بول کے اور حضرت علی جتنے بہادر اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے نام دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری کے، وہ اپنی بیوی کو اسی طرح شہادت ہو گئی تو رو کے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو یہ تو وہ تو حضرت علی کہاں تھے اس وقت؟ وہ کیا مطلب کچھ سمجھ میں بالکل چلے ابھی اتنا بڑا بہرحال دعا ہم کر سکتے ہیں بہن کہ آپ تو کئی سال سے ہمارے ساتھ ہیں. بہرحال یہ ٹرانسمیشن دیکھتے رہیے، آپ کو اگر مولا نے توفیق دی سمجھ آ جائے گی. مولا امیر المومنین وہی تھے، اور اگر مولا امیر المومنین وصیت رسول کی خلاف ورزی کرتے تو جو آج آپ کلمہ پڑھ لیں گے وہ بھی نہ پڑھ لی ہوتی. جو آج آپ کلمہ پڑھ رہی ہیں وہ آپ نہ پڑھ لیں گے. جو مسجدوں سے اذانیں ہو رہی ہیں یہ نہ ہو رہی ہوتی. جو اصحاب صفا کے جو جمع ہوئے کہ رسالت مآب اگر قتل ہو جائیں یا اپنی ابدی حیات سے وہ چلے جائیں تو ہم اس پر قبضہ کر لیں گے، تو ان ٹرائبز نے اس سے پہلے بندرباٹ کی ہوئی تھی. مشہور واقعہ جب ابو سفیان داخل ہوا اور وہاں پر، اور اس وقت نابینا ہو چکا تھا، اس نے پوچھا کہ یہاں کون کون ہے، تو اس کو بتایا گیا بندے ساڈے ہی ہیں سارے. سارے لوگ ہیں، آرام سے بات کرو. تو اس نے کہا کہ اس کو خلافت کو فٹ بال کی طرح پاس آن کرنا ہے. دیکھو بنی ہاشم کے پاس نہ چلی جائے. اگر بنی ہاشم کے پاس چلی گئی تو رسالت مآب کے لیے اس نے کہا کہ محمد کا دین نافذ ہو جائے گا.
نام ان کا لینا ہے, آپس میں پاس آن کرتے رہنا ہے. یہ اس کا انجام ہے کہ آج فلسطین پہ بمباری ہوتی رہی, تمام امت مسلمہ میں کہیں کتوں کا میلہ ہو رہا ہے, کہیں پہ شکیرہ ڈانس کر رہی ہے, کہیں پہ جو ہے وہ کچھ ہو رہا ہے. تو یہ اس سے اندازہ نہیں ہو رہا آپ کو یہ کیا ہوا ہے. امت کا شیرازہ بکھرا ہے, آپ کہتے ہیں کہ شیعہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہمیں پروپیگنڈا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی اپنی کتابیں چیخ چیخ کے اعلان کر رہی ہیں, آپ کی اپنی کتب عربہ چیخ چیخ کے اعلان کر رہی ہے کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے دروازے پر لکڑیاں لائی گئیں. ابھی میں جناب محسن کی شہادت کی بات نہیں کرتا, ابھی میں دروازے کے جلنے کی بات نہیں کرتا, ابھی میں بی بی کے زخمی ہونے کی بات نہیں کرتا, ابھی میں بیت الحزن کے تعمیر کرنے کی بات نہیں کرتا, ابھی میں بی بی کے وہاں جا کے گریا کرنے کی بات نہیں کرتا, ابھی میں ان کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی بات نہیں کرتا, ابھی میں اس کے سر پہ جو ان کی پٹی بندھی رہتی تھی اس کی بات نہیں کرتا. ابھی میں بات کرتا ہوں کہ آپ نے دروازے پر جا کر دھمکی دی ابھی کتب اربع کے اندر سارا موجود. اب آپ اس کو پڑھے ہی نہیں. اچھا ایک موسی بھائی, ایک کیونکہ 2-3 منٹ رہ گئے. ایک ہے طاقت ہوتے ہوئے صبر کر لینا. چلیں یہ واقعہ تو بعد میں ہوا, طائف کا جو واقعہ ہے کیا الٹے پوروں بھاگ جائیں گے یہ تو بالکل نہیں, یہ وصیت کو نہیں ماننے والے لوگ ہیں نا, یہ تو مولا علی کو چھوڑے نا, وہ تو چوتھا نمبر پہ آئے گا نا ان کے لیے. تو میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں طائف کے موقع پہ حضور کو تو مانتے ہیں نا, جب ان کو ایک آفر دی گئی, اوپر سے فرشتہ آ گیا کہ اگر اے نبی آپ حکم کریں تو پہاڑ میں ان کے اوپر دے ماروں اور یہ تیگ ہو جائیں, یہ بالکل ملیا میٹ ہو جائیں, تو کیا پھر حکم دے دیا تھا حضور نے, یا ان کو چھوڑ دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی ان کی آئندہ نسلوں میں بھی کوئی میرا نام لیوا ہو؟ تو یہ صبر کی جو قوت ہے, یہ کوئی بزدلی یا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور طائف والوں کے ساتھ ہو گئے تھے. جی فتح مکہ, فتح مکہ, جی ہاں جی, فتح مکہ. ابو سفیان قید ہو کر آیا, ابو سفیان قید ہو کر آیا. کون نہیں جانتا ابو سفیان کی اسلام دشمنی کو؟ کون واقف نہیں اس سے؟ کون کے کردار کو نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا کہ اس نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا اور رسول اللہ کتنے مغموم ہوئے, کتنا گریہ کیا, کتنا پرسے کے لیے حکم دیا کہ جناب حمزہ کے اوپر گریہ کیا جائے, اور آپ نے اس سال کو جو ہے بیت الحزن قرار دیا. عام الحزن, عام الفیل, پورا سال. بس وہی کون نہیں جانتا ہندا کے کردار کو اور ابو سفیان کے کردار کو, مگر فتح مکہ پہ آپ نے ہاتھ کھلوائے. کون نہیں جانتا کہ ابن مبلجر نے ضربت لگائی مولا امیر المومنین نے, مگر مولا امیر المومنین نے شربت پلایا اس کو. کون نہیں جانتا کہ ایک راستے پر دونوں سفر کر رہے ہیں, امام زین العابدین علیہ السلام اور حسیس بن نمیر, اور وہ کہتا ہے کہ, اور جب آپ نے کہا کہ کون اپنے بھائی کے قاتل کو نہیں پہچانے گا, کہا کہ پھر آپ جانتے ہیں, کہاں میں جانتا. اس خاندان کے کردار کو کون نہیں جانتا؟ مولا امیر المومنین. اب یہ اطاعت, جو انسان اطاعت نہیں کرتا نا, وہ اطاعت کے منازل کو جانتا نہیں, وہ اس کو درک نہیں کر سکتا, اس کا ادراک نہیں کرتا. اور امیر المومنین مطیع رسول, مطیع رسالت. اور یہ بھی ہے نا موسی بھائی کہ ذاتیات کے لیے کبھی انہوں نے اپنی جنگ جو ہے, یہ بھی ہم وہی نا تضاد کی میں اس سے پہلے بات کر رہا تھا, ہم بڑا خوش ہو کے بات کریں گے. کیا وہ موقع تھا کہ ایک نیچے جو شخص ہے وہ بالکل اس کی گردن اڑانے والے تھے مولا علی کے, اس نے وہ بدتمیزی کر دی چہرے مبارک پہ, اور مولا علی نے اس کو چھوڑ دیا. یعنی اب میری تمہاری ذاتی جنگ ہوگی, اگر میں تمہیں ذاتی غصہ ہوگا تو ذاتیات تو پہلی مولا علی جو ہیں وہ بالکل بالکل. اچھا کرائٹیریا کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ امت کا اجماع, امت کا اجماع جس پہ ہو جائے اس کو ہم خلافت دے دیں گے. اجماع. ابھی آپ نے غدیر کی موومنٹ کو, رسول اللہ کے اس دین کے کامل ہونے کی آیت کو بھی پس پش ڈالا. اس رسول اللہ نے جو بخین سب سے کہلوایا, بیعت لی, اعلان کیا, پورا خطبہ دیا, سب پس پش ڈال دیا. اب آپ نے کرائٹیریا فکس کیا کہ وہ تو نامکمل چھوڑ کے چلے گئے, ہمارے اوپر ہم چنیں گے ہادی برحق اپنے لیے خود, اور اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اجماع ہو جائے. 40 دن خیبر میں جب خیبر فتح نہیں ہوا, وہاں اجماع نہیں مانتے, وہاں پورا لشکر کہہ رہا ہے کہ سردار بھاگا, سردار کہہ رہا ہے کہ لشکر بھاگا, تو وہاں پر آپ سردار کی بات مان رہے ہیں, وہاں پر اجماع کی بات نہیں مان رہے. نمبر 1. اب آپ آگے آ جائیں, یہاں پر آپ نے اجماع کی بات مان لی. جب پہلی خلافت سے دوسری خلافت ٹرانسفر ہوئی تب شورا نامینیشن, جی ہاں, تب کہاں گئی؟ ایک بچے پر لکھ کے دے دیا کہ میرے بعد یہ, پھر انہوں نے تیسرے کو لکھ کے دے دیا کہ میرے بعد یہ. تو ایک کرائٹیریا تو رکھو نا, اگر اجماعی کی بات کرو تو پھر اجماع لاؤ, اور اگر اجماع کی بات نہیں کرتے, رسالت ماپ کی بات ماننی ہے تو وہ مانو. مطلب کہیں پر رکنے ہی نہیں ہے, صبح کو شام کو. ٹائم بالکل ٹائم ختم ہو گیا, 30 سیکنڈ میں کال لوں. السلام علیکم. وعلیکم
वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, जी मुस्लिम बहन, भाई। जी बहन, टाइम हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है, सिर्फ 10 सेकंड में अगर आप कुछ पैगाम देना जी चाहें। जी जी एक बात कर। जी प्लीज बात कीजिए बहन, बात कीजिए प्रोग्राम में आप। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, वालेकुम मुस्लिम अस्सलाम। भाई। मैं इमाम ज़माना को और तमाम सुनने वालों को, देखने वाले को ताज़ियत पेश करती हूँ याम फातिमा की। और आप अभी बात कर रहे थे तो मुझे बहुत खूबसूरत लगी, तो उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं ये कहूंगी कि लकड़ियां लेके आए दर पे बीपी के, या इन्होंने दर को जलाया। मैं कहती हूँ कि अगर इंसान के अंदर इंसानियत है तो कोई भी शरीफ मर्द, शरीफ जो लोग होते हैं ना, वो किसी आम से दर पे भी ऐसा जाके नहीं कर सकते। और फिर जब इस दर पे नबी 6 महीने तक सलाम करके इनको बताते रहे कि इस दर की अजमत क्या है, वो ये फिर ये लिखने वाले ये लिख रहे हैं कि जी वो सिर्फ लड़कियां। मैं कहती हूँ कि वो कौन थी, ये तो सोचे, नबी, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो नबी की बेटी थी। जज़ाकल्लाह बहन, बिल्कुल प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। मुसी भाई आपका शुक्रिया। अभी तो ट्रांसमिशन ये शुरू हुई है, यकीनन ये प्रोग्राम्स और ये दावती फिक्र हम देंगे ही। और हमारे साथ थे आगा अली मूसी भाई, हर पीर के पीर होते हैं। और अभी ये ट्रांसमिशन शुरू हुई है, हम आपसे गुजारिश करेंगे आप प्रोग्राम देखिए और कोई भी सवाल हो जरूर पूछिए, और अपने मौलाना से भी बल्कि अपने कारी साहब से भी पूछिए। और फिर